أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استجيبوا لربكم من قبل استجیبو کہنا مانو لربکم اپنے رب کا من قبلی اس سے پہلے ان یأتیا کہ آ جائے یومن ایک ایسا دن لا مرد لہ نہیں ہے پھرنا یا واپس لوٹنا اس میں من اللہ اللہ کے ہاتھ سے. پھر دوبارہ پورا ترجمہ سننا استجیبوا لربکم من قبل کہنا مانو اپنے رب کا اس سے پہلے ان یأتی یوم آ جائے ایک ایسا دن لا مرد لہ من اللہ نہیں واپس لوٹنا ہے اس سے اللہ کے یہاں سے ما لکم من ملجأ نہیں ہے ما لکم نہیں ہے جی دیکھیں ما لکم من ملجأ نہیں ہے تمہارے لیے ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من ملجأ کوئی ٹھکانہ یومئذ اس دن وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من نکیر کوئی نکیر جی کوئی چارہ ساز کوئی کارساز یا کوئی بچاؤ کا راستہ اور اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے نہیں ہوگی کوئی اس دن نہیں نکیر کا معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں نکیر کا معنی ہے یوں سمجھ لیں اس کو پناہ نکیر کی جی وعلیکم السلام سبق آیت نمبر 47 ہے جی سورہ شورہ جی نکیر کا معنی جو ہے نا یہاں پر پناہ. پھر ترجمہ دیکھنے شروع سے اس یہ ابھی طاہرہ پہلی آیت کا ترجمہ کر رہی ہوں پھر سن لیں استجیبوا لربکم کہنا مانو تم اپنے رب کا من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ آ جائے ایک ایسا دن لا مرد لہ من اللہ نہیں واپس لوٹنا ہے اس سے اللہ کے یہاں سے ما لکم من ملجأ نہیں ہے تمہارے لیے من ملجا کوئی ٹھکانہ یومئذ اس دن وما لکم اور نہیں ہے تمہارے واسطے یا تمہارے لیے کوئی من نکیر کوئی بچاؤ کوئی پناہ فَإِنْ أَعْرَضُوا پس اگر وہ أَعْرَضُوا منہ پھیر لیں فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ کیا ہے آپ کے پاس کون سی چیز ہے نہیں اچھا ٹھیک ہے تو دیکھیں پناہ جو ہے نا میں نے آپ کو یہ بتایا پناہ اور ملجا کا میں نے آپ کو بتایا ٹھکانہ ہاں بچاؤ کا بھی لفظ آتا ہے یعنی کہ بچاؤ کی جگہ یا ٹھکانہ اور آپ کے پاس جو لکھا ہے وہ کیا بتا رہی ہیں آپ دوبارہ بتائیے گا ملجا کا نہیں نکیر کا جی ہوں ہوں ہاں دیکھیں عربی زبان کے اندر ایک لفظ کے نا بہت سارے معنی ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان معنی کے اندر فرق بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرادف الفاظ ہوتے ہیں مرادف الفاظ مطلب یہ کہ الفاظ الگ الگ ہوں گے معنی ایک ہوگا جیسے پیار محبت کا جو ہے لفظ ہے پیار الگ ہے محبت الگ ہے لیکن معنی ایک ہے تو اسی طرح آپ کے پاس جو چار لکھے ہوئے آ رہے ہیں نا تو تقریباً معنی سب کا ایک ہی ہے میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں پناہ کہ اللہ کے علاوہ کہیں تمہیں پناہ نہیں ملے گی
تو آپ جو بتا رہے ہیں آپ کے پاس جو نکیر لکھا آ رہا ہے، الوف لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ سارے مطلب ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھ لیجیے بالکم من ملجئ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ، یوم اس دن، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بچاؤ یا تمہارے لیے کوئی پناہ، فَإِنْ آرَوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم ان کے اوپر، حفیظہ نگہبان بنا کر، پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر، ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر ہے، ان علیک تیرے اوپر ہے یا آپ کے اوپر ہے، یا آپ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا ان علیہ، نہیں ہے آپ کے اوپر، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا، نہیں ہے آپ کے اوپر مگر تبلیغ کر دینا، وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے، اذا جب، اذقنا چکھایا، انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، فرحہ بہا پس وہ خوش ہوا اس سے، اور بے شک ہم نے جب چکھائی انسان کو اپنی رحمت، فرحہ بہا پس وہ خوش ہوا اس سے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تصبہم پہنچتی ہے ان کو، تصب مانا پہنچنا، ہم ان کو، اور اگر پہنچتی ہے ان کو، سیئتن اور ان کو کچھ برائی، بما قدمت بسبب اس کے، بما کا ترجمہ ہے بسبب، قدمت جو انہوں نے آگے بھیجا، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، فإن الانسان کفور، پس بے شک انسان ناشکرا ہے۔ اب پورا ترجمہ دیکھ لیجئے، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو، سیئات کوئی برائی، بما قدمت ایدیہم بسبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، فإن الانسان کفور، پس بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء، وہ یہب ہبا کرتا ہے یعنی کہ بخشتا ہے، عطا کرتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہے، اناسا بیٹیاں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور عطا کرتا ہے، بخشتا ہے، لمن جس شخص کو چاہے، ذکور بیٹے، وہ بخشتا ہے جس شخص کو چاہتا ہے بیٹیاں، اور وہ بخشتا ہے جس شخص کو چاہتا ہے بیٹے، اور یزوجہم ذکرانا، یا ان کو دیتا ہے، یزوجہم جوڑے جوڑے، یا ان کو دیتا ہے جوڑے، ذکرا بیٹوں کے، و اناسا اور بیٹیوں کے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کر دیتا ہے، یجعلو کر دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، عقیمہ بانجھ، اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ، انہ علیم قدیر، بے شک وہ جاننے والا ہے اور قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ سورہ شورى جو ہے اس کے اندر بھی مشرکین مکہ کا جو ہے وہ ذکر تھا، اور پیچھے ہم اس کے اندر جو ہے وہ کئی چیزیں پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ پاک پھر اپنی قدرت کی انہی نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں جن کو اللہ پاک پیچھے بھی مختلف آیات کے اندر جو ہے وہ بیان فرما چکے ہیں۔ کیونکہ سورہ شورى جو ہے یہ مکی صورت ہے، تو پھر مکی صورتوں میں عام طور سے ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہے اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو شروع کے اندر جن لوگوں کا ذکر تھا وہ مومنین تھے، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے ان میں نیک لوگ تھے، صالحین تھے، ان کی نشانیاں جیسے ہم نے پڑھی تھی کہ وہ غصے میں جلدی نہیں آتے، غصہ آتا ہے تو اس کو برداشت کر لیتے ہیں، اور اس طرح کی جو ہم نے نشانیاں پڑھی تھیں، تو انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جو ہے آخرت کی فکر میں لگتے ہیں اور دنیا کی لذت اور راحتوں کو کیا کر دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے اس آیت کے اندر استجیبوا لربکم کے اندر جو ہے ان لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان
لانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قیامت کا عذاب آنے سے پہلے پہلے کیا کر لیں، توبہ کر لیں اور وہ ایمان لے کر آ جائیں۔ اور پھر اس آیت کے اندر یہاں پر جو ہے استجیبوا لربکم، تم حکم مانو اپنے رب کا اس سے پہلے کہ آ جائے ایسا دن کہ ابھی تو نبی تم کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن اگر تم بات نہیں مانو گے تو ایک ایسا دن آئے گا جس میں تم وہاں کی ہولناکی دیکھ کر واپس آنے کی بھی کوشش کرو گے اور اللہ سے درخواست کرو گے، لیکن وہاں سے واپس نہیں آ سکتے، اور وہ ہے قیامت کے دن۔ اور اس کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ اس قیامت کے دن میں نہ تمہیں کوئی ٹھکانہ ملے گا اور نہ ہی کوئی بچاؤ کا جو ہے کوئی راستہ ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے فَإِنْ آرَاهُ، اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیا دی ہے، تسلی دی ہے اور اطمینان دلایا ہے کہ اے نبی آپ جو ہے دعوت اور تبلیغ کی کوشش کرتے ہیں اور جو ہے دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے اپنا کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور آپ کو رسول نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں، آپ کو ہم نے جو ہے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے صرف کیا ہیں، ایک معلم ہیں، آپ ان کے مبلغ ہیں اپنی امت کے۔ آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر انسان کو کیا کرتے، ہدایت سے فیضیاب کرتے۔ جو ایمان نہیں لاتا تو آپ اس کا غم نہیں کیجیے، کیونکہ آپ نگہبان نہیں ہیں۔ آپ کی ذمہ داری اللہ نے کتنی بنائی، ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ کی ذمہ داری مگر پہنچا دینا، کہ اللہ نے جو وحی کے ذریعے آپ کو دین پہنچایا ہے آپ اس کی دعوت دے دیجیے، آپ اس کی تبلیغ کر دیجیے بس۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اب جو انسان ایسا ہے جس کو اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے دنیا کے اندر دو حالتیں بنائی ہیں۔ ایک حالت وہ ہے انسان کی کہ اس کے اوپر خوشیاں آتی ہیں، راحتیں آتی ہیں اور جو ہے اس کے اوپر آسانیوں کے جو ہے وہ حالات آتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ انسان کے اوپر، اور خاص کر یہاں پر یہی مشرکین اور جو ہے کافر مراد ہیں کہ، اور عام انسان بھی ہے لیکن اصل اس کا جو یہ کہہ لیں کہ مخاطب ہیں وہ یہی مشرکین مکہ ہے، کہ جب ان کو دنیا میں کچھ جو ہے وہ رحمت پہنچتی ہے، رحمت سے مراد ہے اللہ کی طرف سے کوئی انعام، مال زیادہ ہو گیا، کاروبار اچھا ہو گیا، بارش بر وقت ہو گئی فصلوں کو، تو جب ایسی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں اور ان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کو کیا کرتے ہیں، اپنی ہاتھ کی کمائی سمجھتے ہیں، میں نے ایسا کیا تھا تو دیکھو ایسا ہو گیا، میں نے اتنی محنت کی تھی میرا کاروبار اتنا اونچا ہو گیا، میں نے ایسی محنت کی تھی تو مجھے یہ نفع ہو گیا، اس طرح وہ کیا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، تکلیف وہ پہنچتی ہے تو اس تکلیف کے اوپر جو ہے وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تکلیف ان کی ان بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے کہ جو وہ آگے کر بھیج چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی اس بدعمالی کے اوپر نظر کرنے کے بجائے جو ہے اس کا قصوروار دوسرے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، ٹھہرانے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر انہی لوگوں کو جو ہے، اور ہم جیسے مسلمانوں کو بھی ایک طرح سے نصیحت ہے کہ اگر اللہ کی رحمت آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جب ہماری اپنی زندگی کے اندر کوئی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو پھر جو ہے ہم یہ سبق پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، ان گناہوں پر جب ہم توبہ نہیں کرتے تو اللہ ان کی سزا کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں دنیا کی تکلیفیں دے دیتے ہیں، دنیا کے اندر ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں اور جو ہے اللہ آخرت کی تکلیف سے کیا کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں ان تصبہم، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی، اور برائی سے مراد یہی ہے کہ مال کم ہو گیا، رزق کی تنگی ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، تو اللہ فرما رہے ہیں بما قدمت ایدیہم، یہ اس کے بدلے میں ہے جس کی یہ گناہ آگے کر اپنی زندگی میں دیکھ چکے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ بے شک انسان کیا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ ناشکرا یہی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو صبر نہیں کرتا، اور جب نعمت آتی ہے تو یہ شکر نہیں کرتا۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا للہ ملک السماوات، کہ
अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों में और ज़मीनों में। कि इंसान जब कायनात के ऊपर नज़र डालता है तो कोई भी अल्लाह का शरीक नज़र नहीं आता। और ये भी उन मुशरिकीन मक्का को दावत दी गई है इस सूरत के आखिर में कि तुम जिस रब की वहदानियत का बार बार इनकार करते हो तो उस रब की तौहीद पर ईमान लाने के लिए तुम आसमान और ज़मीन की मखलूक को देख लो। हम अब तक कितने सिपारे पढ़ चुके हैं, उसमें कितने ज़्यादा ज़िक्र आता है आसमान और ज़मीन का। कि पता चला कि आसमान और ज़मीन ऐसी चीज़ें हैं अल्लाह की कि इनको इंसान अगर कोई ईमानदारी के साथ अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए आसमान और ज़मीन के ऊपर जो है वो गौर करे तो अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाने के लिए यही निशानियाँ या अल्लाह की यही मखलूक क्या है, काफ़ी है। इसके बाद जो है अल्लाह ने फिर आम जिंदगी की एक और मिसाल दी है, एक और यानी कि निशानी हमें बताई, और वो क्या है, यख्लुकु मा यशाअ, पैदा करता है जो चाहता है। कि दुनिया के अंदर कितने इंसान हैं जिनकी मुख्तलिफ तरीके से औलाद होती है, और ये मुशरिकीन जो मक्का थे, जाहिर सी बात है औलाद तो इनकी भी थी। अल्लाह ने तो हर मानने वाले ना मानने वालों को अपनी नेमतों की क्या है, तकसीम की है, और औलाद भी क्या है, अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह यही फरमा रहे हैं कि देखो वो अल्लाह इतनी बड़ी ताकत का मालिक है, यहाबु लिमन यशाअ, कि वो अता करता है जिसको चाहता है बेटियां और जिसको चाहता है बेटे। तो तुम में से कितनों की बेटियां हैं, कितनों की क्या है, बेटे हैं। किसी की बेटियां बेटियां ही होती हैं, किसी के बेटे बेटे ही होते हैं। और फिर आगे फरमाया औ युज़व्विजुहुम, या जोड़े देता है उनको बेटों के और बेटियों के। कि किसी के हम देखते हैं कि बेटे और बेटियां दोनों ही हैं, किसी के जो है बेटे और बेटियां भी हैं और जुड़वा बच्चे भी हो रहे हैं। कितने ऐसे दुनिया के अंदर ऐसे ट्विंस तो हमने और आपने देखे ही हैं, लेकिन कितने ऐसी दुनिया के अंदर अजीब व गरीब जो है हालात पेश आते हैं कि एक एक जो है माँ से जो है कितने कितने 10-10, 12-12, 15-15, बल्कि एक खबर मैंने अखबार में पढ़ी थी, एक माँ के यहाँ 17 बच्चे एक वक्त में पैदा हुए। 17 बच्चे जो है ये अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी है कि एक वक्त में एक माँ से इतने सारे बच्चों का पैदा हो जाना। तो ये है यूसुफ भी, जो उनमें से कुछ मुज़क्कर होते हैं, कुछ मुअन्नस होते हैं। तो चाहे वो जुड़वा की शक्ल में हो तो भी बेटे बेटियां देता है, या फिर एक एक करके जो बच्चों की पैदाइश होती है उसमें भी आमतौर से हम सब देखते हैं किसी के बेटे और बेटियां दोनों ही होते हैं। और चौथे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर वयजअलु मन यशाअ अक़ीमा, और जिसको चाहता है बांझ कर देता है। ये भी हम अपनी आंखों से देखते हैं। 4 भाई हैं, 3 भाइयों की औलाद है, 1 भाई की औलाद नहीं है। 4 बहन है, 2 बहन है, 3 बहन है, 1 की औलाद नहीं है, 2 की औलाद है। तो ये सब अल्लाह की क्या है, कुदरत की निशानियां है। अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नहु अलीमुल कदीर, कि बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुमने अल्लाह का किस तरह इनकार किया। और कदीर वो सब चीज पर कादिर है कि तुम जो है अल्लाह की नाफरमानियां करते हो, वो तुम्हें हलाक करने पर क्या है, बिल्कुल कादिर है। लेकिन वो तुम्हारी तौबा का और ईमान लाने का क्या है, इंतजार करता है। अल्लाह को जरूरत नहीं है कोई हमारे ईमान की, और अल्लाह के ऊपर सारी दुनिया मिलकर भी ईमान न लाए तो अल्लाह की शान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी शान में तो कोई कमी है ही नहीं। सारे मिलकर भी नाफरमान हो जाए तो अल्लाह की जात में कोई भी जो है कमी नहीं आएगी, और सारे मिलकर फर्माबरदार बन जाए और सारे मिलकर नेक मुत्तकी बन जाए तो भी अल्लाह की जात के अंदर कोई भी बड़ाई जर्रा बराबर भी नहीं होती। क्योंकि बड़ाई वहां पैदा होती है, बड़ाई और इजाफा वहां होता है जहां कमी होती है। अल्लाह की जात में तो कमी नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें जो है इंसान को एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाली आयत होती है कि अगर तुम ईमान कबूल कर लोगे तो दुनिया और आखिरत में निजात का ये वाहिद रास्ता है। अच्छा, अब इन आयात में जो है बच्चों की अक़साम बयान की गई है कि देखें यहाँ बेटों का भी जिक्र किया और बेटियों का भी। अब कुरान करीम की एक आयत
जो है ये अभी हमने पढ़ी, इसका नुक्ता समझिए। यहबु लिमन यशाउ इनासा, कि जिसको चाहता है अता कर देता है बेटियां, जिसको चाहता है बेटे। अल्लाह ने यहाँ बेटियों को मुकद्दम रखा है और बेटों को मुअख्खर यानी बाद में जिक्र किया है। ठीक है, तो अल्लाह ने लड़कियों का जिक्र पहले फरमाया। इस आयत से ये इशारा मिलता है, हज़रत वासिला बिन अस्कर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी रसूल है, उन्होंने फरमाया कि जिस औरत के यहाँ पहले लड़की की पैदाइश होती है तो वो औरत मुबारक होती है। और इस तरह और भी रिवायत आती है जिसमें जिस औरत के यहाँ पहली बेटी पैदा होती है तो ये उसकी बरकत और मुबारक होने की क्या होती है, निशानी होती है। और इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये वाली हदीस भी सुनी होगी और पढ़ी भी और आपने भी सुनी होगी कि हदीस पाक का मफ़हूम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की बेटियां हों और वो अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखे और उन्हें अच्छे अखलाक सिखाए, उनकी शादियां कर दे, हदीस पाक का मफ़हूम है, तो वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जैसे कि हाथ की दो उंगलियां होती हैं। तो ये फजीलत और बिशारत भी बेटियों के लिए आती है, बेटों के लिए नहीं आती। इसीलिए अल्लाह पाक ने जो है बेटियों को उनके माँ बाप के लिए एक रहमत का जरिया बनाया है, क्योंकि जो है वो बेटियां क्या होती हैं, उनके लिए बख्शिश का सामान होती हैं। बेटे अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत होते हैं और बेटियां जो है वो रहमत करार दी गई है। और इसी वजह से कुरान करीम की हिदायत में बेटियों का जिक्र पहले है और बेटों का जिक्र बाद में है, क्योंकि देखें रहमत वो होती है, रहमत जो होती है ना, रहमत अल्लाह की तरफ से इनाम होता है, और जो नेमत होती है ना उसका हिसाब होगा। अल्लाह की जितनी नेमतें हम इस्तेमाल करेंगे उन नेमतों का क्या होगा, हिसाब होगा। जबकि रहमत क्या होती है, एक इनाम हुआ करती है। तो समझे बेटियां अल्लाह का क्या होती है, इनाम हुआ करती है। इसके बाद आगे फरमाया वमक्काना लिबशर, आवाज सबको कम आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, बेटे नेमत हैं और बेटियां रहमत हैं। जी, अच्छा, आगे फरमाया वमाकाना लिबशरिन, और नहीं है किसी इंसान के लिए, लिबशरिन किसी आदमी के लिए, अन युकल्लिमहुल्लाहु, ये कि वो बात करे अल्लाह से, इल्ला वहयन, मगर वही के जरिए, औ मिन वराई, इसका एक तर्जुमा इशारे से भी किया गया, मगर इशारे से, औ मिन वराई, या पर्दे के पीछे से, वराई पीछे, हिजाबिन पर्दा, या पर्दे के पीछे से, और युरसिला रसूलन, या वो भेजे रसूल को, वयुहिया, बस वो वही लाए, या बस वो पैगाम लाने वाला, या भेजे किसी पैगाम लाने वाले को, बस वो वही लाए बिइज़्निही, उसके हुक्म से, मा यशाउ, जो वो चाहे, इन्नहु अलीयुन हकीम, बेशक वो जबरदस्त है, इस अलीयुन वो बुलंद है, हकीमुन हिकमतों वाला है। वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, और इसी तरीके से वही की हमने आपकी तरफ, या औहैना भेजा हमने आपकी तरफ, रूहन एक फरिश्ता, मिन अमरिना अपने हुक्म से, मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान, और नहीं थे आप जानते, मा कुंता नहीं थे आप तदरी जानते, मल किताबों की किताब क्या है, वलल ईमान और ईमान क्या है, वलकिन जअलनाहु नूरन, और लेकिन हमने रखा उसको या कर दिया उसको नूर यानी रोशनी, नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना, हम राह दिखाते हैं, नहदी हम हिदायत देते हैं इसके जरिए, मन नशाउ जिसको चाहे, मिन इबादिना अपने बंदों में से, व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, और बेशक आप समझाते हैं सीधी राह, हिदायत देते हैं यानी रास्ता दिखाते हैं सीधी सिरात मुस्तकीम की तरफ, सिरातिल्लाहि, अल्लाह का रास्ता, अल्लज़ी
راہ اللہ کی یا راستہ اللہ کا، الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، الا الی اللہ تصیر الامور، سنتا ہے، الا الی اللہ سنتا ہے، اللہ ہی تک پہنچتے ہیں تمام کام۔ ان آیات کو سمجھ لیجیے کہ یہ جو آیات آئی ہیں وما کان لبشر، یہ اصل میں یہودیوں کی جو ہے ایک سوال کے جواب میں اللہ پاک نے ان آیات کو نازل فرمایا ہے۔ اور وہ سوال کیا تھا یہودیوں کا کہ یہود مدینہ کے یہودیوں نے، یا جو اس وقت یہودی موجود تھے جیسے پڑھ چکے ہیں بنو قریظہ اور بنو نذیر کے جو یہودی تھے، بڑے یہ سخت قسم کے یہودی تھے، تو کسی یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لے آئے جبکہ آپ تو اپنے رب کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، آپ تو اپنے رب کو دیکھتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی اپنے رب سے براہ راست کلام کرتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے اور اللہ کو دیکھتے بھی تھے۔ تو موسیٰ کو تو نبی ماننا سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا اور انہوں نے اللہ سے جو ہے براہ راست گفتگو کی، جبکہ آپ نے تو کبھی اپنے رب کو نہیں دیکھا نہ بات کی، ہم کیسے مان لیں نبی؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور پھر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کیا فرمایا تھا کہ تم یہ غلط کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا، کیا وما کان لبشر، نہیں ہے کسی انسان کے لیے، یعنی کسی انسان کی طاقت نہیں ہے ان یکلمہ اللہ، کہ وہ اللہ سے بات کرے۔ اب دیکھیے کہ ان آیات کا خلاصہ کیا ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ سے براہ راست ہم کلام، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کلامی کیا ہے کہ کوئی انسان آمنے سامنے بیٹھ کر براہ راست بات کرے، تو اللہ نے اس کی تو نفی کر دی کہ نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا براہ راست، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ کا کلام، اللہ سے بات نہیں کی تھی، جیسے ہم سنتے ہیں نا کوہ طور کے اوپر جاتے تھے تو اللہ کی آواز سنتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی آواز سنتے تھے اور وہ آواز بھی پس پردہ ہوا کرتی تھی، پردے کے پیچھے سے۔ جیسے اس کی مثال سمجھ لیں، آپ میری آواز سن رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کے سنیں، آپ جب یہ موبائل فون کے ذریعے جو ہماری آواز آتی ہے نا، یاد رکھیے یہ براہ راست آواز نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم دو لوگ آپس میں فیس ٹو فیس جب بات کرتے ہیں اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ موبائل کے اوپر جو میری آواز سن رہی ہیں، اس آواز کو آپ یوں کہیں گی یہ پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے آپ کو میری۔ آپ کبھی بھی آپ کی میری یا کسی سے بھی بات ہو، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میری اس سے براہ راست بات ہوئی ہے، آپ ہمیشہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نہیں ہماری موبائل کے اوپر اس سے بات ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہماری آواز دوسرے تک جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے موبائل فون کے اوپر جو نکاح کیے جاتے ہیں تو براہ راست موبائل فون کے اوپر جو نکاح کیا جاتا ہے ایسے نکاح نہیں ہوتا، اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، کیونکہ موبائل فون کے اوپر جو آواز آتی ہے وہ انڈائریکٹ وے میں ہوتی ہے، ڈائریکٹ وے میں نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے کوہ طور کے اوپر کلام کیا تھا وہ کلام براہ راست اللہ سے نہیں تھا، پس پردہ اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وما کان لبشر، کسی انسان کی طاقت ہی نہیں ہے اتنی کہ ان یکلمہ اللہ، کہ وہ اللہ سے کیا کر لے، کلام کر لے۔ اب اللہ سے کلام کرنے کی کسی کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں دنیا کے اندر، الا وحیا، مگر اشارے سے۔ اب پہلا طریقہ کیا ہے، اشارے سے، یعنی اس سے مراد ہے الہام، دل کے اندر کوئی بات ڈال دینا، جیسے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا تھا الہام، کہ دل کے اندر کوئی بات آ گئی،
پختہ ہو گئی، اور تو انبیاء علیہ السلام کا جو الہام ہوتا تھا، یعنی دل میں جو بات آ جاتی تھی وہ وہی ہوا کرتی تھی. لیکن انبیاء کے علاوہ اگر کسی شخص کے دل میں الہام کا یہ راستہ جو ہے نا، ایک منٹ ہولڈ کریے گا ذرا، یہ کلثوم کی کال آ رہی ہے بار بار، تبھی تو میرے پاس. جی دیکھیے، تو الہام کی بات میں کر رہی تھی. الہام جو ہے اللہ کے نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے، وہی صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، وہی کسی بھی نیک بندے کو نہیں آ سکتی. لیکن الہام ایسی چیز ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ بھی رکھا ہے، لیکن فرق ہے. جو انبیاء علیہ السلام کا الہام ہوا کرتا تھا، ان کے دل میں جو بات آ جایا کرتی تھی وہ وہی ہوتی تھی اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری تھا. لیکن نیک بندوں کو جو الہام ہوا کرتا ہے اس سے وہ فرض و واجب کے درجے میں نہیں ہوتا. لیکن جس شخص کا جتنا اللہ سے گہرا تعلق ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر جو ہے الہام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کے دل کو اپنے کلام کے لیے، اپنی باتوں کے لیے کیا کر دیتے ہیں، وہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں. اور الہام کے ذریعے جو ہے انسان کی کیا ہوتی ہے، رہنمائی کی جاتی ہے. کیونکہ انسان کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کی رہنمائی کرتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، دیکھیں کہ ہمیں کسی معاملے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن اچانک ہمارے دل کے اندر ایسی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں اس سے کوئی راستہ نظر آ جاتا ہے. ہم کوئی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا ویسے ہی کوئی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم کہ ہمیں کوئی راستہ نظر آ جائے، لیکن ہمارے دل میں نہ اچانک کوئی بات آ جاتی ہے ایسی. تو وہ بات جو ہوتی ہے وہ الہام ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، کسی انسان کا دنیا میں میں الہام کر دیتا ہوں. براہ راست بات نہیں ہوتی، الہام جو ہوتی ہے وہ اللہ سے. جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی الہام کی. تو الہام میں بتا رہی تھی کہ الہام جو ہے اللہ کے نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن نبی اور جو ہے انسان کے الہام، عام انسان کے الہام کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر ہے کہ پردے کے پیچھے سے. پردے کے پیچھے سے مطلب کیا ہے کہ حجاب سے باہر، یعنی کہ حجاب کے پیچھے، پردے کے پیچھے. اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے کیا کیا ہے، اللہ کی آواز کو سنا تھا پس پردہ. پس پردہ جیسے کہ جاگنے کی حالت ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے تو وہ جاگنے کی حالت تھی. ایک منٹ ہولڈ کریے گا. یہ جی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جاگنے کی حالت میں پردے کے پیچھے سے بات کی تھی اللہ سے، یعنی کہ براہ راست. یہ براہ راست تو دیکھیں وہ ہوتا ہے نا، انسان آمنے سامنے ہو جائے. تو اللہ سے دنیا کے اندر براہ راست بات ممکن نہیں ہے کسی بھی انسان کی. اس لیے دوسرا مقام اللہ نے بتایا کہ اگر مجھ سے بات ہو سکتی ہے تو پردے کے پیچھے سے ہو سکتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تھی. کوہ طور کے اوپر اللہ سے جو ہے وہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا، لیکن زیارت نہیں ہوئی تھی. اور یہ واقعہ ہم قرآن کریم سے بھی پڑھ چکے ہیں، اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کی تھی، اللہ سے یہی درخواست کی تھی کہ اے اللہ، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. کہ یہودیوں کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. تو اللہ پاک نے جب انکار فرما دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کی تھی، بہت ضد کی، فرمائش کی. تو پھر اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ موسیٰ میں اپنی نور کی تجلی جو ہے اس پہاڑ کے اوپر ڈالوں گا، کوہ طور کے اوپر. اگر گویا کہ اس میری تجلی کو اس پہاڑ نے برداشت کر لیا تو میں آپ کو اپنا دیدار کرا دوں گا. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جیسے ہی اللہ پاک نے اپنے تجلیات میں سے ایک معمولی تجلی طور کے اوپر ڈالی تو وہ کیا ہو گیا، جل کر خاک ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. جیسا کہ
قرآن کریم کی آیت میں آتا ہے خر موسیٰ صعیقا، کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ تو اس واقعے سے یہ ثابت کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی زیارت ہوئی تھی، نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اللہ نے تو یہی فرمایا تھا نا کہ اگر نور کی تجلی یہ برداشت کر گیا پہاڑ تو میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کی، اللہ سے توبہ کی کہ میں نے کیا کہ آپ سے ضد کی، کیونکہ اللہ نے تو فرما دیا تھا لن ترانی، موسیٰ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب اللہ نے جو حجاب میں موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، حجاب کا مطلب ایک جو ہمارا برقعے والا حجاب ہوتا ہے نا، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک آڑ سمجھ لیں، ایک رکاوٹ سمجھ لیں، پس پردہ کسی چیز کو سمجھ لیں۔ تو اللہ پاک نے یہ جو ایک حجاب کا لفظ یہاں ذکر کیا ہے، تو اس حجاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حجاب اللہ کے نور کو روک لے یا اللہ کو چھپا لے، کیونکہ ہم جب کسی چیز پہ اپنے چہرے پہ حجاب ڈالتے ہیں یا پردہ ڈالتے ہیں کسی بھی دیوار پہ، دروازے پر، تو وہ پردہ جو ہوتا ہے وہ کیا کر لیتا ہے، پیچھے والی اندر والی ساری چیز کو کیا کر لیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ پردہ اسی لیے ڈالا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں چھپ جائیں، نظر نہ آئے۔ لیکن یہاں حجاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس حجاب اور آڑ سے اللہ رب العزت کے نور کو چھپایا جا سکے، نہیں، بلکہ مطلب کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے اتنی قوت نہیں رکھی۔ حجاب اللہ نے کیوں رکھا درمیان میں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی دنیا کی آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ اللہ کے جو ہے وہ نور کو دیکھ سکے اور اس کی زیارت کر سکے۔ اس لیے اللہ کی زیارت اور انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک پردہ رہتا ہے، کتنا بھی نیک شخص کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کو نہیں دیکھ سکے، تو کوئی بھی شخص دنیا میں انسان ہونے کے ناطے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب آتا ہے کہ جنت کے اندر جو ہے، یہ اس چیز کا جواب ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کو دیکھا ہے، تو اس کی نفی کی گئی کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، اور بات بھی اللہ سے براہ راست نہیں کی تھی، بلکہ پردے کے پیچھے سے رب کی آواز سنی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں ہم قرآن کریم کی بہت سی آیات میں جہاں جنت کا ذکر آتا ہے اور احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی زیارت ہوگی، اللہ رب العزت کا کیا ہوگا، دیدار ہوگا، تو کیوں ہوگا وہاں پر، کہ کیوں ممکن ہے کہ انسان کو جنت کی بینائی عطا کر دی جائے گی۔ ابھی ہماری بینائی صرف اتنی ہے کہ ہم سامنے کی چیز دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے پیچھے کی بھی چیز ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کے نور کو، اللہ کی زیارت جو ہے وہ کرنے کی طاقت ہماری آنکھوں کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے جو ہے بالمشافہ کلام نہیں کر سکتا۔ بالمشافہ کا مطلب کیا ہے، براہ راست گفتگو نہیں کر سکتا۔ انسان کو اللہ نے صرف اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے جیسے انسان سے کیا کر سکتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور تو وہ اللہ کا جو کلام ہوتا ہے نا، فرشتوں سے اللہ کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی بالمشافہ نہیں ہوتی، یعنی براہ راست نہیں ہوتی۔ فرشتے بھی اللہ کی آواز کو پس پردہ ہی سنتے ہیں، ٹھیک ہے، پس پردہ ہی سنتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم جو ہے معراج کے واقعے کی طرف، کہ معراج کے واقعے کو قرآن کریم سے بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے 15ویں پارے کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ سے بھی کیا ہے، بہت سارے احادیث سے معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، طویل روایت ہے، قصہ آپ کو بس بتا رہی ہوں، کہ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے منقول ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ میں بہت قریب ہو گیا تھا اور 70,000 حجاب رہ گئے تھے۔ یہ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے اور ہم نے واقعہ پڑھا سدرۃ المنتہا کا، کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کا انکار حضرت جبرائیل امین نے کر دیا تھا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ وہاں سے جو آگے کا سفر تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کیا اور پھر اللہ سے کیا ہوئی؟ ملاقات ہوئی۔ اب اس کے اندر ایک تفصیل بحث ہے کہ وہ جو ہے اللہ کا دیدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں ہوا یا نہیں ہوا۔ تو بہت سارے قول اس بات کے بھی ہیں کہ اللہ کا دیدار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ہوا تھا۔ تو حالانکہ آپ تو انسان تھے، تو پھر انسان ہونے کے ناطے آپ نے اپنی دنیا کی آنکھوں سے اللہ کا جو ہے وہ دیدار کیسے کر لیا؟ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ یہ جب انسان دنیا میں ہوتا ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اوپر آسمانوں پہ چلے گئے تو آپ جو ہے دوسرے عالم کے اندر چلے گئے تھے، آپ دوسری دنیا کے اندر چلے گئے تھے، اور جب آپ دوسرے عالم کے اندر چلے گئے تو آپ کو وہاں کی طاقتیں عطا کر دی گئی تھی، کیونکہ انسان دنیا کی آنکھوں سے جہنم کا عذاب نہیں دیکھ سکتا، اور دنیا کی آنکھوں سے جنت کا جو نظارہ ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ویسی ہی بینائی چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں ایسی بینائی عطا کر دی گئی جس کی وجہ سے آپ نے اللہ کا جو ہے وہ کیا کر لیا؟ دیدار کر لیا۔ اور اگر اللہ سے براہ راست آپ نے وہاں معراج کے موقع پہ گفتگو فرمائی تو آپ کو ایسی سماعت کانوں کی عطا کر دی گئی جس سے آپ نے اللہ کے کلام کو سن لیا۔ اب تیسرے نمبر پر آیا، اللہ نے فرمایا او یرسل رسولا، کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم تو اے نبی آپ تو اپنے رب سے بات ہی نہیں کرتے، تو ہم کیسے آپ کو نبی مان لیں؟ اور آپ تو اپنے رب کو دیکھتے نہیں ہیں تو ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں؟ اب اللہ نے اس کا تیسرا جواب دیا کہ مجھ سے اگر دنیا میں بات کرنی ہے تو اس کا تیسرا طریقہ کیا ہے کہ میں ایک رسول کو بھیجتا ہوں۔ رسول سے مراد ہے یہاں پر پیغام لانے والا، یعنی کہ فرشتہ، کہ میں فرشتے کو بھیجتا ہوں، وَيُوحِيَ، پس وہ وہی لاتا ہے بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے، مَا يَشَاءُ، جو وہ بھیجتا ہے۔ کہ اللہ سے کلام کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ فرشتہ وحی لاتا ہے، اور وہ وحی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی گفتگو ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں یہ گویا کہ اللہ کی کیا ہے؟ گفتگو ہے، اللہ کا یہ کیا ہے؟ کلام ہے، اور اس کے ذریعے سے اس آیات کے ذریعے سے اللہ پاک انسان سے کیا کرتے ہیں؟ گفتگو فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کو، ہر نبی کے پاس جب وحی آئی تو فرشتے آئے، اور وہ فرشتہ نبی کو جو ہے وہ پیغام پڑھ کر سنا دیتا تھا، اور یہی طریقہ اللہ نے ہر نبی کے لیے رکھا، اور پورا قرآن مجید اللہ نے اسی طرح فرشتے کے ذریعے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ نازل کر دیا۔ تو اس لیے ان یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ آپ نے نبی اللہ کو دیکھا نہیں ہے یا بات نہیں کرتے، تو یہ ساری ان کی جو ہیں وہ ایسی باتیں ہیں جو ضد کے اوپر مبنی ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی نبی بھی ایسا نہیں آیا جس کو میں نے اپنا براہ راست دیدار عطا کیا ہو۔ تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا سکتے ہیں تو میرے نبی کے اوپر، آخری نبی پر ایمان کیوں نہیں لا سکتے؟ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، اور اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کی طرف ایک فرشتہ، من امرنا، اپنے حکم سے، کہ اے نبی آپ کے پاس، آپ ان یہودیوں کو بتا دیجیے کہ جس طرح باقی انبیاء علیہ السلام کے اوپر فرشتے آیا کرتے تھے وحی لے کر، تو میرے پاس بھی فرشتہ آتا ہے وحی لے کر، اور وہ فرشتہ جو ہے اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ باقی نبیوں پر بھی اللہ کے حکم سے آتا تھا، اور میرے پاس بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اور آگے اللہ نے ایک بات بیان فرمائی، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ تو یہ وہی یہودیوں کی جو ایک جاہلانہ بات تھی کہ اللہ آپ سے کلام کیوں نہیں کرتے، اس لیے ہم بات نہیں کرتے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی ضد ہے، اور دنیا میں کسی بھی رسول کو جو علم ملا ہے وہ علم سارا کا سارا اللہ کی دین ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ جب تک اللہ کسی نبی کے پاس وحی نہیں بھیجتے تو اس نبی کو بھی اپنی ملنے والی کتاب کا علم نہیں ہوتا تھا۔ مثلا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور بھیجی، تو جب تک داؤد علیہ السلام پر زبور نہیں آئی،
یا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب تک نہیں آئی تو ان نبیوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کتابوں کے اندر کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے وحی بھیجی اور فرشتے نے آ کر وہ پیغام سنایا تو ان انبیاء علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ہمیں کون سی کتاب دی گئی ہے اور ان کتابوں کے اندر کیا حکم ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تک قرآن مجید نہیں آیا تھا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی قرآن مجید کا نہیں پتہ تھا کہ میرے اوپر کون سی کتاب نازل ہونے والی ہے اور اس کتاب کے اندر کیا ہوگا۔ لیکن جب آپ کے اوپر قرآن مجید نازل ہو گیا پھر آپ کو پتہ چلا، جتنا نازل ہوا اتنا ہی پتہ چلا۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے۔ یہ تو جب ہم نے آپ پر وحی کی، آہستہ آہستہ وحی آتی گئی اور آہستہ آہستہ آپ کو قرآن مجید کے متعلق جو ہے وہ پتہ چلتا گیا، قرآن کریم کی آیات اور ان کے الفاظ کا بھی پتہ چلتا گیا اور ان کے احکام کا بھی پتہ چلتا گیا۔ اور آگے فرمایا ولل ایمان، اور نہیں معلوم تھا آپ کو ایمان کے متعلق، ایمان کے بارے میں۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ کیا کسی نبی کو ایمان کے متعلق نہیں پتہ تھا، کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے اللہ پاک نے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر بھیجے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام، ان تمام نبیوں کو اللہ نے نبوت سے پہلے ہی ایسی فطرت کے اوپر پیدا کیا تھا کہ ان کی فطرت کے اندر ایمان ڈال دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی جو ہے کسی امت کا جو نبی ہو اس قوم کا کوئی وہ بدترین آدمی ہو، کوئی شرابی ہو اور کوئی گناہ گار ہو پھر اللہ اس کو نبوت دے دیتے، نہیں۔ اللہ کا یہ کبھی بھی قانون نہیں رہا، طریقہ نہیں رہا، بلکہ اللہ نے اب جن نبیوں کا انتخاب کیا وہ اپنی قوم کے کیا تھے، سب سے بہترین آدمی تھے، سب سے بہترین انسان تھے، اور وہ بہترین ایسے تھے کہ جب تک ان انبیاء علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی تو نبوت سے پہلے بھی کبھی انہوں نے جو ہے وہ شرک نہیں کیا ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایمان دیکھیں تو اور جو ہے یہ وہی 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن آپ نے کبھی بھی نبوت کے ملنے سے پہلے بچپن سے لے کر پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک کبھی بھی آپ نے بت پرستی نہیں کی۔ حالانکہ مشرکین مکہ تو کیا کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، آپ نے اور شرابیں پیا کرتے تھے۔ شراب کا حکم تو بعد میں آیا کہ حرام ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی فطرت اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ نہ کبھی بت پرستی پائی گئی، حتیٰ کہ میں نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی آباء و اجداد تھے اوپر تک ان میں بھی کبھی کوئی بت پرست نہیں پایا گیا۔ تو یہاں پر ولل ایمان کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کی جو تفصیلات ہیں، جیسے ہم ایمان لاتے ہیں پھر ہمیں تفصیلات پتہ چلتی ہیں، اب نماز بھی پڑھنا ہے، نماز ایسے پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے ایسے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ کرنا ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، اتنا ثواب ملے گا، اس پر اتنا گناہ ملے گا۔ یہ ہے ایمان کا مطلب کہ آپ کو ایمان کی جو تفصیلات تھیں وہ نہیں معلوم تھیں، لیکن فطری طور پر ایمان آپ کے اندر رکھ دیا گیا تھا۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان شرک نہ کرے۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے وہ فطری طور پر سارے کے سارے مومن تھے کہ کبھی ان کی ذات سے شرک نہیں پایا گیا۔ تو یہاں ولل ایمان کا مطلب ایمان کی تفصیلات ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرما دیا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور لیکن ہم نے رکھا ہے، کر دیا ہم نے اس کو، یہ رکھا ہے یہ روشنی، اور یہ کیا ہے، یہ ایمان، یہ علم، یہ وحی، یہ قرآن، یہ سب کی سب کیا چیز ہے، یہ ایک روشنی ہے، ایک نور ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے، یہ قرآن، ہاں آپ کے لیے، اور دوسرے نمبر پر باقی آپ کی امت کے لیے ایک نور ہے، ہدایت ہے۔ وَنَهْدِي بِهِ، ہم کیا کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے، من نشاء، جس کو چاہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ کہ یہ قرآن تھا، یہ قرآن تو ابو جہل اور ابو لہب کے سامنے بھی پڑھا جاتا تھا لیکن ایمان نہیں لائے۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ پاک نے صحابہ کو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو تو کیا کر دی، ہدایت دے دی، باقی جو ہے لوگوں کو کیا کر دیا، جن کے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت نہیں دی، کیونکہ کیا تھے، وہ ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرآن ایک روشنی ہے،
لیکن اس روشنی سے فائدہ ہر ایک نہیں اٹھا سکتا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ تو راہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تہدی راہ سمجھاتے ہیں سیدھی راستے کی طرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام اس ہدایت کے راستے کو دکھا دینا ہے۔ منزل مقصود پر پہنچانا جو ہے وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ جیسے کہ یوں سمجھ لیں ایک شخص نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے، اب ایک شخص وہ ہے جو نوکری دینے کا اختیار رکھتا ہے، اور دوسرے لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کاغذ جمع کروائے گا، ڈاکومنٹس جمع کروائے گا، فلاں کے پاس جمع کروائے گا، تو اس کا کام ہونے کی امید ہے۔ اب وہ جو شخص ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، ایسے کر لے ایسے کر لے، بس اس کا کام اتنا ہے، وہ نوکری دے نہیں سکتا۔ جو نوکری دینا ہے وہ دوسرے کا کام ہے۔ تو یہی بات ہے، اوپر جو نہدی ہے اس کا مطلب ہے ہم ہدایت دیتے ہیں، ہمارے اختیار میں۔ دوسرے نمبر پر لتہدی جو ہے وہ صرف راستہ دکھانے کے معنی میں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو آپ اپنے پیارے چچا ابو طالب کو ہی کیا کر دیتے؟ مرتے وقت کلمہ پڑھا دیتے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، سبق پڑھا رہی تھی اس دن میں بخاری شریف کا، تو کہ وہ واقعہ بیان کیا گیا جس وقت ابو طالب کا انتقال ہونے کے قریب تھا، آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ دین کی دعوت دے رہے تھے، اے چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ بہت زیادہ محبت تھی۔ تو اس وقت ابو جہل جو تھا، ابو جہل وہ بیٹھا ہوا تھا اور ہشام بیٹھا تھا۔ ابو جہل کون تھا؟ ابو طالب کا بھائی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن بہت بدبخت تھا۔ تو وہ جب اس نے دیکھا کہ یہ بھتیجے کی دعوت پر کہیں کلمہ نہ پڑھ لے ابو طالب، تو کیا کہنے لگا کہ اے ابو طالب، کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا؟ یہ طعنہ دیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا؟ تو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ علیہ السلام کی بہت زیادہ چاہت تھی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، جب کفر کے اوپر انتقال ہو گیا۔ اچھا، یہ شیعہ حضرات جو ہے نا، یہ ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، اور معاذ اللہ ابو طالب کے نام کے ساتھ جو ہے پہلے تو رضی اللہ لکھتے تھے، اب علیہ السلام لکھتے ہیں یہ، حالانکہ علیہ السلام تو کسی پیغمبر کے لیے لکھا جاتا ہے، جبکہ ابو طالب کے کفر کے اوپر، ابو طالب کا انتقال کفر کے اوپر ہوتا، اس حالانکہ آپ کے چچا تھے، بہت زیادہ تعاون کیا، لیکن انتقال کفر کے اوپر۔ اب یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے نام کے آگے بھی علیہ السلام لکھتے ہیں، معاذ اللہ کیا کیا، پیغمبر کا درجہ دے دیا۔ تو جی یہ ہے صراط مستقیم۔ پتہ نہیں کوئی اور بات بھی بتا رہی تھی، ذہن سے نکل گیا آپ۔ آگے فرمایا صراط اللہ، راستہ اللہ کا۔ اب اللہ کا راستہ یہی ہے، یعنی کہ قرآن کریم کا راستہ، خدا کا راستہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، اور اسی کی طرف پہنچتے ہیں تمام کام۔ مطلب کیا ہے، سارے کام اس کی طرف پہنچتے ہیں، وہی جزا اور سزا دینے پر قادر ہے۔ لہٰذا اتنی جو ہے نشانیوں کے باوجود اور اتنی قرآن کی تبلیغ کے باوجود اگر تم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو تمہاری زندگی کا کفر و شرک اور جو بھی بدعمالیاں ہیں یہ اللہ تک پہنچ رہی ہیں، اور اگر توبہ کر اور ایمان کو قبول نہیں کیا تو پھر اس کا انجام بھگتنے کے لیے جو ہے وہ کیا رہو، تیار رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔